بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بتوں کی مخالفت اور بت خانہ میں تمام بتوں کو توڑنے کا جو واقعہ پیش آیا اس کے بارے میں بتایا جائے گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ ضرور گزارش کروں گا کہ جو میرے اس چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو موصول ہو سکے۔ سامعین و ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے عظیم نبی تھے۔ اللہ نے انہیں بچپن ہی سے عقل سلیم اور ہدایت سے نوازا تھا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کئی بڑے امتحان لیے اور آپ ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست یعنی خلیل اللہ بنایا، آپ کو تمام انسانوں کے لیے رہنما یعنی امام الناس کا مقام بخشا، اور آپ کے بعد جتنے انبیاء اکرام دنیا میں بھیجے وہ سب آپ علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ سے محبت کرنے والے اور بتوں سے نفرت کرنے والے تھے۔ آپ علیہ السلام کی شدید کوشش تھی کہ اپنے گھر والوں کو بتوں کی پوجا سے منع کریں اور انہیں اللہ کی عبادت کی طرف مائل کریں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے گھر سے دعوت حق کا آغاز فرمایا، اور آپ کا چچا آزر جو بت بناتا تھا اور بتوں کی پوجا کرتا تھا اس کو توحید کی دعوت دی اور اس کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ نہ تو یہ بت ہماری بات سن سکتے ہیں، نہ ہماری پکار کا جواب دے سکتے ہیں، نہ ہمیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں، ہمیں صرف ایک اللہ کی ہی عبادت کرنی چاہیے۔ آزر نے آپ علیہ السلام کی بات نہ مانی اور آپ علیہ السلام کو رجم یعنی پتھر مار کر ہلاک کر دینے کی دھمکی دی اور بالآخر گھر سے ہی نکال دیا۔ آپ علیہ السلام نے آزر سے وعدہ کیا کہ میں آپ کے لیے اللہ سے دعا کرتا رہوں گا، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات واضح ہو گئی کہ آزر اللہ کا دشمن ہے اور شرک کو چھوڑنے کے لیے کسی صورت تیار نہیں، تو انہوں نے آزر سے تعلق ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم مشرک تھی، بتوں کے ساتھ ساتھ وہ سورج، چاند اور ستاروں کی بھی پوجا کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی ان حرکتوں پر فکر مند رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ اپنی قوم پر جھوٹے معبودوں کی حقیقت کو ضرور واضح کریں گے، حقیقی معبود یعنی اللہ کی پہچان کرائیں گے۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھانے کے لیے ایک چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھ کر فرمایا، کیا یہ میرا رب ہے؟ تھوڑی دیر بعد ستارہ غائب ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں غائب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کچھ دیر بعد چاند نکل آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے فرمایا، کیا یہ چاند میرا رب ہے؟ کچھ دیر بعد چاند بھی غائب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ عطا فرمائی ہوتی تو میں گمراہ ہو جانے والوں میں سے ہو جاتا۔ پھر جب سورج نکلا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا کہ کیا یہ سورج میرا رب ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب سورج بھی غروب ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے قوم پر واضح کر دیا کہ یہ ستارے، چاند، سورج رب نہیں ہو سکتے، رب تو وہ ہے جس نے انہیں اور ساری کائنات کو بنایا ہے، اس لیے میں اللہ ہی کو اپنا رب اور خالق مانتا ہوں۔ ہر قسم کے شرک سے رخ پھیر کر صرف اسی کی طرف اپنا رخ کرتا ہوں اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ انہوں نے ایک بہت بڑا بت خانہ بنایا ہوا تھا جس میں بہت سے بت رکھے ہوئے تھے۔ قوم بڑے احترام سے ان بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ ایک دن جب ساری قوم جشن منانے کے لیے شہر سے باہر گئی ہوئی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم پر بتوں کی بے بسی واضح کرنے کے لیے ایک زبردست تدبیر کی۔ آپ علیہ السلام نے ایک کلہاڑا لیا اور بت خانے میں چلے گئے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ بتوں کے آگے کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے بتوں کو مخاطب کر کے فرمایا، تم کھاتے کیوں نہیں اور تم بات کیوں نہیں کرتے؟ پھر آپ علیہ السلام نے کلہاڑا لیا اور سب سے بڑے بت کو چھوڑ کر باقی تمام بتوں کو توڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے بالکل صحیح سلامت چھوڑ دیا اور کلہاڑا بھی اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب قوم جشن منا کر واپس آئی اور انہوں نے اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا، انہوں نے غصے سے پوچھا کہ کس نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے، ضرور یہ کام اسی کا ہے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب لوگوں کے سامنے بلایا اور پوچھا کہ کیا تم نے ان بتوں کا یہ حال کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اس کے کندھے پر کلاڑا بھی ہے، یا پھر ان بتوں سے پوچھو کہ ان کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے۔ قوم نے کہا کہ یہ بت تو بول نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی موقع کے انتظار میں تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ افسوس ہے تم پر اور ان بتوں پر جنہیں تم پوجتے ہو، جو نہ بول سکتے ہیں، نہ تمہاری فریاد سن سکتے ہیں، نہ تمہیں فائدہ دے
سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ قوم کو بتوں کی بے بسی کا احساس تو ہو گیا، لیکن انہوں نے پھر بھی یہی طے کیا کہ انہیں اپنے بتوں کی طرفداری کرنی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سخت سزا دینی ہے۔ سامعین و ناظرین، یہ تھا آج کا واقعے کے متعلق کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آج کا واقعہ پسند آیا ہے تو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ حاضر ہوتے ہیں نئے واقعہ کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔